آج انشاءاللہ ہم مال تجارت کے زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل سماعت کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے ایک کاروبار سے وابستہ ہے، بزنس سے وابستہ ہے، تو جو حضرات خاص طور سے تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ اپنے کاروبار کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے، اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال تجارت کہتے کس کو ہیں۔ سنیے غور سے، یہ موبائل جب میں نے لیا تھا نیت یہ تھی کہ اسے یوز کروں گا، سال بھر تقریباً اسے ہو چکا ہے لیے ہوئے، اب میری نیت بن رہی ہے اس کو بیچ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ خیر غریب کا موبائل ہے، سستا سا موبائل ہے، لیکن ایک میں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کوئی بھائی جو آئی فون یوز کرتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کا، تو مان لیجئے یہ موبائل 1 لاکھ کا ہے، حالانکہ ہے نہیں، لیکن سپوز کیجئے، میں سمجھانے کے بطور بتا رہا ہوں، 1 لاکھ کا موبائل ہے، اور اس وقت بھی اگر اسے بیچا جائے تو عارف بھائی جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت بک جائے گا 70-80 آرام سے جائے گا، میں بکوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جب لیا تھا نیت تھی یوز کروں گا، اب یوز کرتے کرتے من بھر گیا کہ یار چلو اب دوسرا لیتے ہیں اور اب اسے میں بیچنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیوال بھی ڈھونڈے، لیکن سال بھر بیت گیا، کوئی لیوال ہی نہیں ملا، تو سال بھر گزر چکا اسے بیچنے کی نیت میں، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ 70,000 کا موبائل ہے جی، حقیقت یہ ہے کہ نہیں بنے گی، اور یہی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگا لیں کتنا باریک مسئلہ ہے، سعید بھائی کی زبان سے نکلا ہے کہ نہیں بنے گی، اور میں اب یہی ثابت کروں گا کہ اب کیا بولا، بنے گی۔ سعید بھائی نے کہا بنے گی، میں اس کو ثابت کروں گا کہ نہیں بنے گی، اور یہی آپ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے مال تجارت کسے کہتے ہیں، اور کبھی مت بھولنا مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو خریدا گیا ہو بیچنے کی نیت سے۔ خریدتے وقت جسے بیچنے کی نیت ہوتی ہے وہ مال کہلاتا ہے مال تجارت۔ جو زمین آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت ہے، جو موبائل آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت ہے، جو پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت ہے۔ آپ نے لیا تھا یوز کرنے کے لیے، بعد میں نیت بن گئی چلو بیچ دیتے ہیں، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ وہی ابھی میرے موبائل کے ساتھ ہوا، جب میں نے اسے خریدا تھا تو یوز کرنے کی نیت تھی اور میں یوز کرتا رہا، سال بھر بعد 6 مہینے بعد نیت بن گئی یار اس کو بیچ دیتے ہیں، تو ابھی اگرچہ میری نیت ہو گئی تو اس نیت کے کرنے کی وجہ سے یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا شریعت میں، جس کی بنیاد پر اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی اس موبائل پر۔ ہاں جب بیچ دوں گا تو جو مال آئے گا، جو اماؤنٹ آئے گا تو یقیناً اس پہ بنے گی، جب شرطیں پائی جائیں گی تو اس موبائل پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ آپ حضرات میں سے کس کس کے مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، خریدتے وقت ہو نیت بیچنے کی۔ میں زمین خرید رہا ہوں ناگوری کھو میں، 100 گز زمین خرید رہا ہوں، اچھا خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ بیچوں گا، یہی نیت ہے، بیچوں گا پھر اس سے بڑھیا لوں گا، نفع کماؤں گا، یہ نیت ہے میری، تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو میں ادہرن سے سمجھاتا ہوں۔ ناگوری، یہ جو ہے ناگوری کھو میں مان لیجیے آپ حضرات میں سے کسی نے زمین خریدی، خریدتے وقت نیت تھی کہ بیچوں گا، رائٹ، آپ نے لی چیز، اب آپ ڈھونڈتے رہے لیوال مل جائے، گاہک مل جائے، وہ نہیں ملا، اور سال بھر بیت گیا، تو اب زکوٰۃ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ 100% نکلے گی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ مال تجارت ہے، جب سال اس پہ بیت گیا تو زکوٰۃ 100% نکلے گی۔ اس کو میں مزید سمجھاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس کو میں اسی میں خلاصہ ایک اور کر دیتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ جو مال میں نے خریدا بیچنے کی نیت سے، ٹھیک ہے، خرید لیا، جب گھر آیا تو ماں نے، والد صاحب نے یا دوستوں نے مشورہ دیا، ارے یار یہ تو اپنی یوز میں آئے گا، اس کو مت بیچ یار، پھر میری نیت بدل گئی۔ ٹھیک ہے، کچھ ٹائم گزرا، پھر میرے من نے کروٹ بدلی، ارے یار اس کو بیچ ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، خریدتے وقت جس مال کے بیچنے کی نیت اس وقت تھی تو اس نیت کا اعتبار ہے، بعد میں اگر وہ نیت چینج ہو گئی تو پھر اب یہ کبھی بھی مال تجارت نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ رہے؟ جیسے میں نے زمین خریدی، بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، ٹھیک ہے نا، میں نے 10 لاکھ کی زمین خریدی، مان لیجیے مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ کی میں نے زمین خریدی، کیوں؟ بیچوں گا، نیت بدل گئی، نہیں بیچنا یار، پھر نیت بن گئی اس کو بیچ ہی دیتے ہیں یار، پھر کسی نے مشورہ دیا، ابے اس کو رکھ، ابھی تو بنانے کی سوچ یار، دیکھیں گے بعد میں، اس طرح میری نیت بدلتی رہی۔ یاد رکھنا ایک بار جب نیت چینج ہو گئی اب وہ مال تجارت نہیں بن پائے گا، لہٰذا وہ اگرچہ سالوں آپ کے پاس پڑا رہے اس کی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بیچنے کی نیت تھی خریدتے وقت اور وہی نیت آپ کی برقرار رہی، پازیٹیو رہی اور بدلی نہیں، اور سال بیتتے رہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی، اور جس
بیچنے کی نیت تھی خریدتے وقت، لیکن بعد میں نیت چینج ہو گئی کہ یار چلو اس کو یوز کریں گے، پھر نیت بنی چلو بیچ دیں گے، پھر نیت بنی چلو رہ لیں گے، پھر نیت بنی چلو بیچ دیں گے. اب بھلے آپ کتنی نیتیں بدلتے رہیں اس پر زکات نہیں بنے گی. ہاں جب یہ مال سیل آؤٹ ہو جائے گا اور جو کرنسی جو اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گا اس پر زکات ضرور بنے گی. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، سمجھ میں آگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت خلاصہ ہو گیا ہوگا. مال تجارت کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ تو مال تجارت جو حضرات بزنس کرتے ہیں یا شاپ کیپر ہیں، کرانہ اسٹور کی دکان ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کے پاس دکان ہے، بزنس آپ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی سیل آؤٹ کرنے کا سامان موجود ہے، دیکھیے کتنا ہے، حساب بتا رہا ہوں کس طرح لگائیں گے. مال تجارت کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو نگینے کا، جیسا ہمارے بھائی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خریدنے بیچنے کا، تو آپ کے پاس جو کھڑ موجود ہے، جو رف موجود ہے، جو نگینے آپ کے پاس موجود ہیں، یا جو بھی آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں مال، آپ دیکھیے کتنا ہے آپ کے پاس، حساب لگائیے. اللہ نے میرے پاس جو مال ہے نا وہ 7,786,000 روپے کا ہے. 7,786,000 روپے کا آپ کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے. تو اس 7,786,000 روپے کا 2.5% نکالیے کیلکولیٹ کر کے، جو ریزلٹ آئے گا وہ اس کی زکات ہے، وہ آپ ادا کر دیجیے. یہ آسان طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو مال تجارت کی زکات نکالنے کا. اب اس سے مزید مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دکان میں یا آپ کے آفس میں یا آپ کے کارخانے میں یا آپ کی فیکٹری میں کتنا مال ہے، تو جس کی آپ زکات نکالنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کا آپ کیلکولیٹ کر لیں، بھلے ایک اندازہ لگا لیں آپ کہ کتنا بنے گا. تو جتنا بنے گا اس کا 2.5%، 2.5% آپ زکات میں ادا کریں گے. ایک ضروری بات حضرت، ایک بات تو بتائیے. جی فرمائیے. جیسے حضرت میں ایک زمین کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے زمین لی تھی 10 لاکھ میں، سال بھر بیت گیا وہ بکی نہیں، 12، 16، 18 مہینے کے بعد وہ بکی 12 لاکھ میں. 10 لاکھ میں لی تھی، 12 لاکھ میں سیل آؤٹ ہوئی، تو حضرت میں پرچیز اماؤنٹ کے حساب سے زکات نکالوں گا کہ سیل اماؤنٹ کے حساب سے زکات نکالوں گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جو میری لاگت تھی 10 لاکھ روپے اس کے حساب سے میری زکات نکلے گی، یا 12 لاکھ میں جو سیل آؤٹ ہوئی میری زمین اس کے حساب سے زکات نکلے گی؟ اسلام کا ججمنٹ کیا ہے؟ تو سنیے غور سے. اسلام کا ججمنٹ یہ ہے، مال تجارت میں نہ تو زکات پرچیز اماؤنٹ کے حساب سے نکالی جاتی ہے، نہ سیل اماؤنٹ کے حساب سے نکالی جاتی ہے. اسلام کا ججمنٹ یہ ہے کہ آپ کے مال تجارت پر جب سال مکمل ہو گیا، تو جس دن سال مکمل ہوا اس دن اس کی مارکیٹ ویلو کیا تھی اس کے حساب سے 2.5% زکات نکالنی ہے. اس کو میں آسان کرتا ہوں. مثال کے طور پر اسی زمین کو ہم لیتے ہیں. آپ نے زمین لی تھی 10 لاکھ روپے میں. کب لی تھی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ، ٹھیک ہے نا. 12ویں شریف والے دن آپ نے 10 لاکھ کی زمین لی تھی. دوسری 12ویں شریف آ گئی مگر وہ بکی نہیں. بیچنے کی نیت سے لی تھی آپ نے مال تجارت، تو بکی نہیں، وہ سال بھر بیت گیا. اب مان لو 11ویں شریف میں جاؤ گوشت پک کی فاتحہ دلانے لگے تو سب برکت ہو گئی اور کوئی گاہک مل گیا کہ مجھے دے دو یار یہ، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے ابھی اس کی زکات نہیں نکالی ہے تو آپ سخت گنہگار ہوئے ہیں، کیونکہ جب سال مکمل ہو جائے نا، اب 1 منٹ بھی تاخیر کرنا حرام ہے. جس بندے کا سال مکمل ہو رہا ہے شعبان کے مہینے میں، تو اسے شعبان کے مہینے میں زکات دینی ہے. اور وہ چاہے گا ارے ابھی 15 دن تو باقی ہے، رمضان آنے والا ہے، میں رمضان میں دے دوں گا، زیادہ ثواب مل جائے گا. اس انتظار میں زیادہ گناہ ملے گا جب انتظار کریں گے. ایڈوانس آپ جتنی چاہے زکات نکالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بھر بھر کے ثواب ملے گا. لیکن جب سال مکمل ہو گیا تو اب آپ 1 منٹ بھی تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے بغیر عذر شرعی. اس بات کا دھیان رکھیے گا. تو اس مثال کو سمجھیے. 10 لاکھ کی زمین خریدی، سال مکمل ہو چکا. سال جب مکمل ہوا تو 11 لاکھ اس کی مارکیٹ ویلو تھی، 11 لاکھ. مگر آپ نے اللہ معاف کرے حضور کے صدقے میں آپ نے نہیں نکالی زکات. اور پھر 1 مہینے کے بعد یعنی کہ 13 مہینے 14 مہینے کے بعد وہ 12 لاکھ کی بکی. تو آپ کو پہلے اس کی زکات نکالنی ہے 11 لاکھ کے حساب سے، کیونکہ سال اس کا جب مکمل ہوا تھا اس زمین پر تو اس کی مارکیٹ پرائس کیا تھی؟ 11 لاکھ. تو 11 لاکھ کے حساب سے پہلے زکات نکالی آپ. اس کے بعد جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچتا ہے، کتنے میں بیچی زمین آپ نے؟ کتنے میں بیچی تھی؟ 12 میں بیچی. تو کتنا بچا آپ کے پاس اماؤنٹ؟ تو اس کی بھی نکلے گی زکات. اب بدلی آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھول جائیے. ہمارے کئی بھائیوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں پرچیز اماؤنٹ کے حساب سے زکات نکلے گی، کچھ کہتے ہیں سیل اماؤنٹ کے حساب سے زکات نکلے گی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لاگت کتنی لگی اس کے حساب سے زکات لگے گی، یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مال بکا کتنے میں اس کے حساب سے زکات لگے گی، یہ بھی غلط ہے. مال تجارت کی زکات کا مسئلہ اسلام میں یہ ہے کہ اس پر 1 سال پورا بیت گیا تو سال مکمل ہونے پر دیکھیے اس دن اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کے حساب سے 2.5% زکات اس کی نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے کچھ مسائل تھے. ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا، اس کو بھی غور سے سماعت فرما لیجیے. مال تجارت جو آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ تجارت تو ظاہر سی بات ہے تو بڑھوتری ہوتی ہے، نفع بھی ملتا ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارت کا جو مال ہے صرف اسی پر زکوٰۃ لگے گی یا اس کا جو پروفٹ اپنے کو مل رہا ہے، نفع جو مل رہا ہے اس پر بھی لگے گی؟ تو اس پر قانون شریعت یہ ہے کہ دونوں پر لگے گی. آپ کا جو مال ہے اس پر بھی لگے گی اور جس کو بیچ کر آپ نفع کما رہے ہیں، جس کو ابھی میں نے ادہرن سے سمجھایا کچھ دیر پہلے، دونوں پر زکوٰۃ لگے گی اور دونوں کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کیجئے ٹوٹل آپ کے مال تجارت کتنا، رف کھڑ نگینے یا آپ شاپ کیپر ہے، کرانہ اسٹور والے ہیں، جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، تو سارے مال کا آپ کیلکولیٹ کیجئے ٹوٹل کتنا ہے. اتنا بن رہا ہے تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے دیجیے. ٹھیک ہے، 40 مطلب 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے نا، تو 100 روپے کو 40 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنے گا؟ ہلو، ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 100 روپے کو 40 حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے. کتنے؟ 40 حصوں میں. ٹھیک ہے، تو ایک کتنا بنے گا؟ ہاں، 2.5 روپے. تو وہی زکوٰۃ نکلتی ہے 2.5%. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی بہت بڑھیا، یاد رکھیے گا، بہت اچھی بات پوچھی. انشاءاللہ یہ مسئلہ ویسے کل آنے والا تھا لیکن بھجن نے آج پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں تو ہاتھ کہ کرایہ کا مکان کا جو کرایہ آتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا، جو بڑے بڑے مکان آپ نے کرائے پہ دے رکھے، مہنگی مہنگی دکانیں آپ نے کرائے پہ چلا رکھی ہے، نہ تو ان مکانوں پہ زکوٰۃ ہے نہ ہی ان دکانوں پہ زکوٰۃ ہے. اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پہ ضرور زکوٰۃ بنے گی اگر اس پہ شرطیں پائی جا رہی ہے. شرط کیا؟ وہی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اگر وہ جمع ہو چکی ہے، یا وہ تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں نہیں ہے مگر اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جس کو پلس کیا جائے تو ہاں اب بن گئی 60-62 ہزار کے قریب. جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے اس کی مالیت کے برابر یہ رقم پہنچ گئی تو اب اس کی زکوٰۃ ضرور بنے گی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو پہلے میں نے مسئلہ بتایا کہ بھائی زمین پر زکوٰۃ ہے یا گھر پر زکوٰۃ ہے، وہ کس وقت ہے؟ جب خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی. یہ تو آپ نے مکان بنایا کس نہیں، بیچنے کی نیت سے تھوڑی بنایا، یہ تو آپ نے اس نیت سے بنایا اس کو کرائے پہ چلاؤں گا، اسے کاروبار کروں گا، تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں، بھلے سالوں سال گزر جائیں، اس کے کرائے میں جو اماؤنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس پر یقیناً زکوٰۃ بنے گی. وہ دیکھا جائے گا کتنا پیسہ ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی. وہ اتنا نہیں ہے مگر اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید کچھ پیسہ ہے، آپ کی جیب میں ہے، تجوری میں ہے، جو اکاؤنٹ میں ہے، تو ان سب کو پلس کیا جائے گا. ان سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر یہ رقم پہنچ رہی ہے یا اس سے زیادہ تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ گزارش یہ کروں گا آپ سے کل کے لیے اپنے ذہن میں کم سے کم، اگر جن کا دماغ کام کرے تو ضروری نہیں ہے ورنہ بیٹھنا تو کل آپ کو ہے ہی انشاءاللہ. کوشش کیجیے گا جتنے مسائل ابھی تک ہم نے سنے ہیں شروع سے لے کر اب تک، روزے کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، وطر نماز کے تعلق سے اور یہ زکوٰۃ کے تعلق سے، جتنے مسائل ابھی تک ہم نے سنے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کل یاد کر کے آئیے گا. حضرت مجھے یاد نہیں رہے گا تو آپ اس کو لکھ لیجئے یا موبائل میں سیو کر لیجئے. انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں تو ضرور پوچھیے گا. آپ جب پوچھتے تو میں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ کل کا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ صرف آپ کی طرف سے ہونے والے سوالات کے جوابات ہوں. اگر نہیں